امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی مختلف جہتیں ہیں، آپ کی سیرت پاک کے مختلف عنوانات ہیں۔ آپ کا جو فلسفہ ہے اور آپ کا جو اقدام ہے اور آپ کا جو میدان سجانا ہے وہ بہت ساری گہرائیاں اپنے دامن میں رکھتا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کھڑا ہونے کی فکر ہے، مضبوط ہونے کی سوچ ہے، نظریاتی زندگی گزارنا اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ بننا، یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ ہمارے ماحول میں اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ ہم چونکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ہم چونکہ وی آئی پی پرسنالٹی ہیں اور ہمارے ڈھیروں اور ہزاروں اور لاکھوں میں جاننے پہچاننے اور محبت کرنے والے ہیں، لہذا شاید ہمیں کسی قانون اور کسی زاویے کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سوچ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ معاشرے میں ایک آدمی بھی جرم کر کے جب بچ جاتا ہے یا اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ پڑتا ہے، اس کے نتائج بڑے خوفناک نکلتے ہیں۔ ایک چور کے بچ جانے سے پورا شہر غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک قاتل کو کھلی چھٹی دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے انسانی اور قیمتی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ اب تو اس کا دل کھل جائے گا، وہ جس کو چاہے گا جہاں چاہے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر قانون کی پاسداری نہ کی جائے، کچھ لوگ اس سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، بادشاہوں کی سوچ، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی قاعدے کے پابند نہیں ہیں۔ اسلام میں جو خلافت پر زور دیا ہے، تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ تو نائب ہوتا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات طے شدہ ہے، اس نے بس نافذ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے ہاں بادشاہ نہیں ہوتے، مسلمانوں کے ہاں امیر ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں، جو صرف اس نظام کو نافذ کرتے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں نکلتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے خلاف نکلا ہوں جنہوں نے حدود اللہ کو توڑا ہے، جو اللہ کی حرام کردہ کو حلال کہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے خلاف برسر پیکار ہوں جو حدود کے قیام میں رکاوٹ ہے، جو اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط اور بھرپور جد و جہد کی۔ ایک ہوتا ہے کسی شخص کے گھر کی دیوار گرانا، اس کی حکومت گرانا، اس کے محل کو گرانا۔ ایک ہوتا ہے کسی کی سوچ کو اور اس کے نظریے کو دفن کرنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ امام حسین نے یزید کو اور اس کے نظریے کو دفن کر دیا۔ قانون کی بالادستی، خلافت کا قیام اور چھوٹے بڑے کی تفریق ختم کر کے شریعت کے دائرے میں لانا، سب کو حدود کا پابند کرنا، اس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی جامہ پہنایا اور نظریاتی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
کونو قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، لیکن یہ گواہیاں تم نے اللہ کے لیے دینی ہے، کہ تم نے سٹینڈ لینا ہے، یہ جو تم نے انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے تم نے کھڑے ہونا ہے، اور تم کھڑے ہو جاؤ، تم سٹینڈ لے جاؤ، تم مضبوط ہو جاؤ، تم ڈٹ جاؤ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جو طرز ہمیں اللہ کا قرآن دیتا ہے وہ طرز بڑی انوکھی ہے، فرمایا ڈٹ جاؤ، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ اس میں تمہاری اپنی جان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، تمہیں خود ہی قانون کے دائرے میں کیوں نہ آنا پڑے، تمہیں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیوں نہ کرنا پڑے، اپنی ذات پر حدود کا تمہیں تعین لاگو کیوں نہ کرنی پڑے، لیکن تم ڈٹ جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قانون کی پابندی کرو۔ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ اس رستے میں، حق کے رستے میں تمہارے والدین آئیں یا قریبی رشتہ دار آئیں، پھر تم نے کھڑے ہو جانا ہے، پھر تم نے اپنی ذات کو نہیں دیکھنا، اپنے قرابت کو نہیں دیکھنا، اپنے والدین کو نہیں دیکھنا، حق کے لیے، انصاف کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ارشاد فرما ان یکن غنیا او فقیر، فرمایا اگرچہ اس رستے میں کوئی غنی آئے، او فقیر آئے، یا کوئی فقیر آئے، کسی مالدار کو نہیں دیکھنا کہ اس پر حد آ رہی ہے تو اس کے پیسوں کے روب کے نیچے آ جانا، اور کسی غریب کو دیکھ کر ترس بھی نہیں کھانا کہ میں فیصلہ کرنے لگا ہوں تو چلو تمہارا بندہ ہے، غریب آدمی ہے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، یہ کام نہ کرنا۔ جب حد کی باری آئے تو امیر آئے یا غریب آئے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اور اگلے لفظ جو قرآن مجید نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں، فرمایا فَاللَّهُ اولا بہما، تم خیر خواہ نہ بنو، اللہ تم سب سے بڑھ کے ان کا خیر خواہ ہے، امیروں کا بھی اور غریبوں کا بھی رب خیر خواہ ہے، تم قانون کی پابندی کراؤ، تم نہ خیر خواہ بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب سے بڑھ کر ان پر اختیار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خیر خواہی فرمائے گا۔ خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا کہ تم عدل ہی نہ کر سکو، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اس طرح نہ لگو کہ عدل کا رستہ چھوڑ جاؤ، چھوڑ دو اپنی خواہشات کو اور انصاف قائم کرو اس رستے میں، چاہے تمہاری اپنی جان آئے، ماں باپ آئیں، رشتہ دار آئیں، امیر آئیں، غریب آئیں، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم چونکہ زیادہ تر لوگ دیہاتی مزاج سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھیے کہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس میں چاہے اپنی ذات ہی کیوں نہ آئے پھر اس کو پیش کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے، حضور نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کیا، صفے سیدھی کراتے ایک صحابی کو درہ لگ گیا یا نیزہ لگ گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے بطن نور سے کپڑا ہٹا دیا، فرمایا آؤ تم بدلہ لے سکتے ہو، تمہیں تکلیف ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اگر مدینے والے محبوب اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر سکتے ہیں تو پھر باقی کون ہے جو اپنے آپ کو ماورا سمجھتا ہے؟ پھر وہ کون ہے جو کہتا ہے مجھ پہ نافذ نہیں ہو سکتا، میرے اوپر آپ حکم نہیں چلا سکتے؟ سب سے پہلے تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں، بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہما چما کس کھاتے میں؟ ہمارے ہاں وہ جو فکری تضاد ہے، مطلب ہم یہ چاہ رہے ہیں پوری دنیا پہ دین نافذ ہو جائے، لیکن کہیں نفس کی خواہش یہ کہتی ہے کل دنیا پہ ہو، میرے اوپر نہ ہو۔ تو معاذ اللہ آپ اپنے آپ سے پہلے سوال تو کر لیں، آپ اس کٹہرے میں آنے کو تیار ہیں؟ میں اس بڑے مجمع میں
بڑے درد کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر کہیں میری طبیعت میں کسی قسم کا کوئی تصنع ہو۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ بہت بڑی گدیوں کے وارث پیر نہیں چاہتے کہ ملک میں دین نافذ ہو جائے، نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں کٹہرے میں آنا پڑے گا، انہیں اپنی اربوں خربوں کی جائیداد کا حساب دینا پڑے گا، وہ جو الگ سے ایک سلطنت قائم کیے ہوئے ہیں وہ سلطنت ٹوٹ جائے۔ ہمارا مزاج نہیں ہے بھائی، ہم تھوڑا سا ہٹ کے جینا چاہتے ہیں، ہم سفارشی کارڈ اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں، ہم اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوائے پھرتے ہیں میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میرا فلاں نام ہے، میری موٹر سائیکل کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے میرا فلاں علاقے سے تعلق ہے۔ آپ کوئی الگ مخلوق ہے؟ آپ نے جو موٹر بائک کے پیچھے اور گاڑی کے پیچھے لکھوا لیا ہے، اور آپ نے جو جھنڈا بلند کر لیا اپنی گاڑی پر، اور ایک آپ نے بلب جلنے والا اور اشارے دینے والا لگوا لیا، تو آپ کیا ہے؟ قانون کے دائرے میں آپ آئیں گے، قانون کے دائرے میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نصر کی بیٹی ربی نے ایک عورت کو کچھ مارا تھا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے، تو حضور کی بارگاہ میں مقدمہ دائر ہوا، تو نبی پاک نے فرمایا بدلہ دے یہ۔ تو کہتے ہیں ان لوگوں نے، نصر چونکہ بہت امیر لوگ تھے، قبیلہ بڑا امیر تھا، تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے جا کے ان کی منت کی، کہا یار تم میری بیٹی کو معاف کر لو، نہیں معاف کرتے، کام سے کوئی تم جرمانہ لے لو۔ انہوں نے کام نہیں معاف کرتے، تو حضرت انس بن مالک کہتے میں نے جا کے عرض کی حضور یہ بہت بڑا قبیلہ ہے جو دین میں آیا ہے، تو کیا اس جیسے لوگوں پر بھی قصاص ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور حضور کے جملوں میں وہ تاثیر تھی اور لفظوں میں وہ حقیقت بیانی تھی کہ فرماتے ہیں کہ میرا دل عجیب سفر کرنے لگا۔ حضور فرمانے لگے انس تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ غریب جرم کرتا تھا تو سزا ملتی تھی، اور امیر جرم کرتے تھے تو رہا کر دیے جاتے تھے۔ حضور فرمانے لگے یہ حد لگے گی، یہ بدلہ دینا پڑے گا۔ کیوں دینا پڑے گا؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے، یہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہے کہ حدود کو قائم کیا جائے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کیا جائے۔ جب تک میں اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر، اپنے قبیلے پر، اپنے دوستوں پر اللہ کے قانون نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، جب تک حدود اللہ کا قیام میں اپنی ذات سے لے کر اپنے حلقہ احباب تک لگانے میں کامیاب نہیں ہوتا، اتنی دیر تک میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دھرتی پر، کائنات پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی میں جد و جہد کروں گا؟ ہمارا مزاج اس طرح کا بن گیا، ہم قانون کا نفاذ نہیں کرتے، قانون کا نفاذ نہیں چاہتے، ہم اس قانون کے لیے جد و جہد نہیں کرتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر روز ایک نیا واقعہ ہوتا ہے، ہر روز اخبار کی سرخیاں بنتی ہیں، ہر روز سوشل میڈیا چلانے والوں کو ایک نیا عنوان ملتا ہے، ہر روز کالم لکھنے والوں کو ایک نیا عنوان ملتا ہے۔ میں اس وطن میں رہتا ہوں جہاں کے غریب صرف اس لیے ہیں کہ ان پر کالم لکھے جائیں، ان پر ولاگ کیے جائیں، ان پر ویڈیوز بنائی جائیں، لیکن مجھے سچ بتانا، ذمہ داری سے بتانا، اس سے پہلے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا، اس کے بعد بھی یہ جملہ نہیں کہا، کسی نے ذمہ داری نہیں بتائی، کسی نے نہیں کہا یہ تمہاری ذمہ داری۔ یہ ذمہ داری حضرت عمر فاروق نے خود اپنے لیے وضع کی، اور اس ذمہ داری کی نزاکت کو دیکھیے، فرمایا فرات کے کنارے کتا گر پیاسا مر گیا تو کوئی اور جواب دے نہیں ہے، حکومت میری ہے لہذا جواب دے بھی میں ہی ہوں۔ اللہ کے حضور مجھ سے پوچھا جائے گا حکومت تیری تھی؟ یہ کیا بات ہوئی میں نے فلانا معطل کر دیا، میں نے فلانا معطل کر دیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے،
خدارا کچھ خیال کریں، چیزوں کو سمجھیں. جب تک ہم سب قانون کی پابندی کے قائل نہیں ہیں. میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میرے ڈرائیور نے اوور سپیڈ، اس نے گاڑی وہ چلا رہا تھا، روک لیا ہمیں. نے کہا جی آپ کی سپیڈ زیادہ ہے. میں نے کہا بالکل زیادہ ہے. مجھے دیکھا او ہو پیر صاحب میں آپ جائیے. میں نے کہا جناب ایسا نہ کریں، تھوڑا سا نا پیر صاحب کے ڈرائیور کو بھی سبق دے دیں، ذرا آئندہ احتیاط سے چلے گا. آپ وہ جو سب کے لیے چالان بناتے ہیں وہ بنائیے. آپ یہ ایک نقطہ ذرا لگائیے تاکہ ہمیں احساس ہو. آپ ہمیں ماورا نہ کیجیے، آپ ہمیں اس چکی سے گزاریے، ہمیں احساس دلائیے. میں ایئرپورٹ میں اترا کسی جگہ سے، کسی ملک سے میں لوٹ رہا تھا، تو مجھے دیکھ کے اس صاحب نے کہا آپ ذرا آگے آ جائیے امیگریشن کے لیے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ ان میں سے پتہ نہیں کون ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ کا مقبول اور محبوب ہے. میں کیسے اسے پشت کر ڈالوں؟ آپ ان سب کے لیے جیسے کام کریں گے، فقیر بھی اسی لائن میں آ جائے گا. ہاں پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا ایدا پردہ چا پایا ہی تیرا بھلا ہو سی. اپنی زندگی میں کچھ اپنے اوپر بھی نافذ کریں بھائی، اور پھر تھوڑا سا اپنوں کا احتساب بھی کریں، تھوڑا ارد گرد بھی دیکھیں ماحول کیا ہے. لیکن میں کیسے عرض کروں، ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اے سی والے روم سے اٹھ کر باہر آ کے نہیں دیکھتے. وہ غور ہی نہیں کرتے کہ میرا عملہ کیا کر رہا، وہ توجہ ہی نہیں کرتے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کس کس جگہ پہ غور کرنا ہے، دیکھنا ہے. ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر ذمہ دار ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے کزن پر بھروسہ ہے، مجھے ڈرائیور پر بھروسہ ہے، مجھے پڑوسی پر. تو بھئی جس پر بھروسہ ہوگا نقصان بھی تو وہی کرے گا نا. جس پر بھروسہ ہی نہیں اس نے تو آپ کی دیوار پھلانگنی نہیں. یہ آپ کا بھروسہ، یعنی وہ جو یہ کزن ہے ہمیں ان پر اعتبار ہے. تو میں نے کہا آپ کو اعتبار ہے، اللہ رسول کو نہیں. انہوں نے تو پردہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے تو کزن کا پردہ رکھا ہے، نام محرم کا پردہ رکھا ہے. آپ کو اعتبار ہے، ان کو نہیں ہے، انہوں نے منع کیا. تو میرے بھائی جب تک آپ محاسبہ نہیں کریں گے، احتساب نہیں کریں گے، قانون کو نافذ نہیں کریں گے، اپنے ارد گرد نہیں دیکھیں گے. کائنات میں سب سے عظمتوں والی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ ہے. وہ علی کے گھر کی ہے، عزت علی سے سنتے ہیں. وہ نبی کے گھر کی ہے، عزت یہ نبی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. کیا عظمت ہے سیدہ پاک کی. لیکن ذرا یہ والا رنگ بھی دیکھو نا. حضور کی عادت مبارکہ تھی، کریم محبوب کسی سفر پہ جاتے تو جب تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، اور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے. رسول رحمت علیہ السلام ایک سفر سے واپس آئے، سیدہ پاک کے کاشانہ نور میں تشریف لائے، اور محبوب نے جیسے ہی قدم رکھا سامنے تو سامنے ایک پردہ لگا ہوا تھا جس پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے. رسول رحمت وہیں سے واپس تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ پریشان ہوئی، مولا علی شیر خدا سے کہا معلوم تو کیجئے محبوب لوٹ گئے اور میں منتظر تھی زیارت کو. حضرت علی کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا تو محبوب فرمانے لگے میرا اور دنیا کی زیب و زینت کیا تعلق، میری بیٹی اور نقش و نگار والے پردے. لاڈ کے نام پر بچوں کو کروڑوں لاکھوں دیتے ہو، پیار کے نام پر ان کا کوئی احتساب نہیں. محبت اور چیز کا نام ہے، اور احتساب کرنا اور ان کو ٹھیک رکھنا یہ ایک اور چیز ہے. اور احتساب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو محبت نہیں. آپ ہر دفعہ بچے سے پوچھیں وہ سودا لینے گیا تھا تو بقایا کیوں نہیں لایا. آپ اس کا حساب کریں، تیرے پاس اتنے تھے، اور لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے میں نے کبھی حساب نہیں پوچھا. تو آپ نے ظلم کیا ہے نا، کیوں نہیں پوچھا؟ بیٹے سے حساب پوچھیں، اسے حساب کی عادت ہو، اسے اپنی زندگی میں پرکھنا آئے. لوگوں کے ساتھ جب وہ معاملات کرے گا تو مضبوط رہے گا. نوجوان دوستو، حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا نا کہ محبوب تو میری وہ
نقش و نگار والے پردوں سے خوش نہیں ہوئے تو سیدہ پاک پھر سیدہ پاک ہے، ان کے قریب بھی کوئی ایسی چیز نہیں آتی۔ حالانکہ یہ جائز تھا، اگر کوئی انسانی صورت نہیں بنی ہوئی اس پر تو یہ جائز تھا، کسی کے پاس جائز پیسے ہوں تو یہاں نقش و نگار بنے نہیں ہوئے، لیکن چونکہ محبوب کو پسند نہیں آیا تو سیدہ پاک نے اسی وقت اتارا اور اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ ہم جب احتساب نہیں کریں گے، جب ہم غور نہیں کریں گے، ہمارے گھر میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خاندان کی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھل رہی ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، اور ہم جب منع نہیں نہ کرتے تو تھوڑا سا انتظار کیجئے، اس بچے کی شادی ہو لینے دیجئے، جو سارا کچھ یہ آپ کے پاس بیٹھ کے غیروں کے لیے کرتا رہے نا، وہ آپ کی باری بھی آنے والی ہے، وہ ساری باتیں آپ کے لیے کرے گا۔ اب میں ایک جگہ پہ 3 لوگ بیٹھے تھے تو ان میں سے 2 اٹھ کے چلے گئے تو میں اکیلا رہ گیا، تو ایک صاحب نے وہ ان کے پردے کھولے اور وہ ان کی پگڑیاں کھولی، وہ حال کیا یہ ایسا ہے، اور جب تک وہ بیٹھے تھے خوشامد کر رہا تھا، تعریفیں کر رہا تھا، وہ چلے گئے، وہ حال ہی برا کرنے لگا، تو میں بڑے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ تو میں نے کہا مجھے تو اپنی فکر پڑ گئی ہے، وہ 2 گئے ہیں تو نے کوئی حال نہیں چھوڑا، جب میں جاؤں گا تو کیا حشر کرے گا، اس لیے کہ میں تو سونگ گیا ہوں، تو کیا آدمی ہے، میرے جانے پر تو اللہ جانے کیا حال کرے، نہیں 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 آپ تو اچھے آدمی ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ان کے منہ پہ بھی کہہ رہا تھا، یہ تو وہاں بھی کہہ ہی رہا تھا بھائی، وہ تو مجھے سمجھ آ گئی ہے تو کس لیول اور کس مزاج کا آدمی۔ تو یاد رکھیے گا احتساب، اپنوں کا احتساب، اور اگر آپ کے دائیں بائیں ذرا برابر بھی کوئی شخص شریعت کی حدود کو پامال کر رہا تو اس کا پورے طور پر احتساب باز پرس، یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ماحول بگڑتا